الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 36، 37 اور 38 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کفار کو اس دنیا میں سب کفار کو ایسے محال عطا کرتے کہ جن کی چھتیں اور زینے چاندی کے ہوتے، دروازے اور دوسری چیزیں ان کی سونے کی ہوتی، اور ان پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوتے اپنے تخت پوشوں پر، ان کے تخت پوش بھی سونے کے بنے ہوتے یا چاندی کے بنے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اس طرح جو کمزور ایمان والے ہیں کہیں وہ اپنے ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں کافر کو ہر قسم کی راحتیں ملی ہوئی ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے اس لیے قید خانہ ہے کہ یہاں اس پر جو مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کامیابی سے نوازیں گے اور اس کے اجر میں اس کو جنت عطا کی جائے گی، کہ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش و باش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی اس دنیا میں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آج جو آیات مبارکہ 3 کی تلاوت کی گئی ہے، ان میں جو پہلی آیات مبارکہ ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، یعنی جو اللہ کا ذکر نہ کرے، ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اور عشا یاشو کے معنی آنکھوں کی بیماری۔ اب آنکھوں کی بیماری ایسی چیز ہے کہ اس کو اندھا پن ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جائے، یعنی جس طرح آنکھوں کی بیماری آدمی اندھا پن پڑ جاتا ہے، وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا، تو اس طرح
ایسا شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی فرشتے کو نہیں بناتے، اس کا ساتھی شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، جو اس کو طرح طرح کے خیالات لاتا ہے، جو اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہاں تم نے عیش کرنی ہے، کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، جب مر جائیں گے بس خاک بن جائیں گے۔ وہ شیطان اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے، یا انسان خود اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے کہ خود برے خیالوں میں، بری محفلوں میں، برے کاموں میں، برے منصوبوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا، بلکہ تمام معاملات میں وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شیطانی راستوں پر چلتا ہے اور اس شیطان کے اس تمام وسوسوں کی وہ اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شیطان ساتھی نہ بن جائے، تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم غلط راستوں پر چلنے سے بچ جائیں۔ اس لیے یہاں کہ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو دن میں 5 بار نماز فرض کی کہ جب تم 5 بار اللہ کے دربار میں پیش ہو گے اور اس سے دعائیں مانگیں گے، التجا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شیطانی حملوں سے بچا کر رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، یعنی جس کے شیطان ساتھی ہوتے ہیں نا اسے سیدھی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں، اور وہ خود بیچارہ اس خیال میں ہوتا ہے میں تو ہدایت یافتہ ہوں، میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، مجھے کس چیز کا ڈر ہے۔ یعنی وہ شیطان ان کے حق کے راستے میں، ان کے حق کے راستے کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اور اسے انہیں روکتے ہیں کہ وہ حق کی طرف جائے، حق بات کو قبول کرے، اور انہیں برابر سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم حق پر ہو۔ آج جیسے دیکھو عالم کفر ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہے، فلسطین میں بچے بھی محفوظ نہیں، عورتیں بھی محفوظ نہیں، شیرخوار بچے بھی محفوظ نہیں، اور حکمران عوام ایسے تو نہیں جا سکتی، وہاں سرحدیں ہیں، اور حکمران جو ہیں وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے، پھر زبانی جمع خارج تک مذمتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو کل ہم کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، اور یہی کیونکہ شیطان ان کے درمیان حائل ہو چکا ہے، وہ ان کو روکتا ہے کہ تمہارا کیا ان سے وہ تعلق، حالانکہ تمام مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہیں، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، چاہے اس کا رنگ اور ہے، اس کی زبان اور ہے، لیکن وہ کلمے کی وجہ سے آپ کا بھائی ہے، اور اس کی تکلیف کو ہر مسلمان محسوس کرتا ہے۔ آج ہمیں یہ چیز ختم ہو چکی ہے، کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور ہم نے کچھ نہیں کیا تھا؟ اور اس طرح وہ شیطان جب حائل ہو جاتا ہے تو اس کو حق کی طرف جانے نہیں دیتا، انہیں مظلوموں کی مدد نہیں کرنے دیتا، اور وہ سمجھتے ہیں بس ہمارا جو فیصلہ ہے درست فیصلہ ہے، ہم حق پر ہیں، اور کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتی اذا جانا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین. یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے گا کہ کاش کہے گا میرے تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. یعنی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا شیطان کو مخاطب کر کے ہوگا کاش تیرے میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا کہ تو بڑا برا ساتھی تھا اور تیرے ساتھی ہونے کی وجہ سے آج میں جنت سے محروم ہوں, اللہ کی خوشنودی سے محروم ہوں, آج میں تیرے ساتھ دوزخ کا مستحق بن چکا ہوں. مشرقین تثنیہ ہے, مراد مشرق اور مغرب. فبئس القرین کا مخصوص بالضم محذوف ہے. انت ایو شیطان, اے شیطان تو بہت برا ساتھی. پھر قیامت کے دن یہ کہے گا کہ اے شیطان تو برا ساتھی ہے, تو نے مجھے حق کا راستہ پر چلنے سے روکے رکھا. اور یہ کافر قیامت والے دن کہے گا, لیکن اس دن اس کا اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں. اس دن اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. مرنے سے پہلے وقت ہے کہ شیطان کا ساتھ چھوڑ دو, اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ. ہر دم اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو, اللہ کی محبت حاصل ہو, اللہ کی معرفت حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی پیشیاں کمزوریوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور آئندہ اپنی رحمت سے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. اور جو مظلوم مسلمان ہیں خصوصاً فلسطین کے اور کشمیر کے, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. مسلمان حکمرانوں میں تو یہ ابھی تک غیرت نہیں جاگ رہی. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے, یا اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے تاکہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی جان کی بازی لگا دیں. آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہے اور اسرائیل کی آبادی کلیہ 80 لاکھ ہے, اور جس نے 1.5 ارب مسلمانوں کو, جس نے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو اور 4 طرف عرب پڑے ہیں جن پر جمود اتاری ہے, یعنی ان کو نچوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے, پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہم تو وہاں نہیں جا سکتے, تو مظلوم مسلمانوں کی خود مدد غیبی مدد فرما. جس طرح بدر کے میدان میں تو نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی, اس طرح تو بھی ان کی مدد فرما اور اسرائیل کو, مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اور اسلام کا پرچم ساری دنیا میں سر بلند کر دے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جو بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, جہاں کے بھی, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرما اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے, اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے, بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.